اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کے مرتبہ سے سرفراز ہونے کے بعد دین حق کی تبلیغ کے سلسلے میں فرعون کے پاس پہنچے تو آپ نے فرعون سے ببانگ دہل فرمایا، یعنی کہ ان کو دین کی طرف دعوت دی کہ تم مسلمان ہو جا کہ فرعون میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور حق اور سچ کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے تم خدائی کے دعوے کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ فرعون کہنے لگا، اے موسیٰ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ دیکھو۔ اس کے ہاتھ ہی آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پر ڈال دیا۔ وہ عصا مبارک زمین پر آتے ہی ایک بہت بڑا اژدہا جو اپنا زور و رنگت والا منہ کھول کر زمین سے 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ اونچائی تک اپنی دم پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ایک جبڑا زمین کے اوپر لگ رہا تھا جبکہ جبڑے کا دوسرا حصہ فرعون کے محل کی دیوار کے اوپر لگ رہا تھا۔ اچانک اژدہے نے حرکت کی اور اس کا رخ فرعون کی طرف ہو گیا۔ فرعون نے یہ منظر دیکھا تو وہ دہشت زدہ ہو گیا، ڈر گیا، خوف کھانے لگا، اپنے تخت سے کود کر بھاگ گیا۔ اژدہے کا رخ فرعون کی طرف تھا۔ فرعون لگاتار بھاگتا ہوا لوگوں میں گھس گیا۔ اس پر اس قدر بھگدڑ مچی ہوئی تھی کہ ہزاروں آدمی ایک دوسرے پر گر کر کچلے گئے اور مارے گئے۔ فرعون ڈرتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے چیخ و پکار شروع کر دی اور کہا، اے موسیٰ، تجھے اس کی قسم جس نے تجھ کو نبی بنایا، اس کو پکڑ لو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا تو وہ اژدہا پہلے کی طرح عصا مبارک بن گیا۔ اس پر فرعون نے سکون کا سانس لیا۔ یہ معجزہ پاک دیکھ کر بھی فرعون اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا اور پھر اپنی مشرکانہ حرکتوں میں لگ گیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمت نہ ہاری اور بار بار فرعون کے دربار شاہی میں اللہ رب العزت کی طرف بلانے کے لیے کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ فرعون اصل میں تھا کون؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور اس بات کا ثبوت انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ، ہر ساعت اور ہر لمحے میں ملتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ معجزے نبیوں کے لیے تھے اور نبیوں کے بعد معجزات کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر خدا آج بھی اپنے محبوب بندوں کی مشکل وقت میں غیبی مدد فرماتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ نبی بہترین ایمان والے اور شکر بجا لانے والے تھے، جبکہ عام انسان شکر کے معاملے میں کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ فرعون کون تھا؟ فرعون، جس کا نام اصل میں مصعب بن ولید بن ریان تھا، ایک ظالم، جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا، استغفر اللہ، ملعون تھا۔ ایک دفعہ سفر پر نکلا تو راستے میں اس کا سامنا ہامون سے ہوا۔ دونوں کی دوستی ہوئی اور گہری ہوتی گئی۔ سفر جاری رہا اور وہ دونوں ملک مصر میں پہنچے اور آگے سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ فرعون کے دل میں خدائی کا شوق پیدا ہوا تو اپنے دوست ہامون سے اس بات کا تذکرہ کیا اور پھر اسی ہی کے مشورے سے لوگوں کی نظر میں معتبر ہونے کے لیے اس نے لوگوں کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ ملک مصر کے بادشاہ نے داروغی مقبرہ کی ملازمت لی۔ کرشمہ قدرت کی اسی سال وبائی مرض پھیلنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے گئے۔ ظالم فرعون نے ہر لاش کے بدلے 1 دینار سونے کا لینا شروع کر دیا اور اسی طرح اس نے بہت پیسہ جمع کیا۔ بادشاہ مصر نے اس کے پیسے کے عوض اسے پورے شہر کی داروغی دے ڈالی۔ چند عرصے کے بعد وزیر مصروفات پایا گیا۔ بادشاہ فرعون کے کام سے بہت خوش تھا، اس لیے اس نے مصر کی وزارت فرعون کے حوالے کر دی، تو اسی وجہ سے فرعون کیا ہے، بادشاہ بن گیا۔ فرعون نے ایک رات خواب دیکھا کہ 2 درخت زمین پر اگے اور وہ بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی بلندی عالم میں بالا تک پہنچی اور عالم تمام ان کے زیر سایہ ہوا۔ فرعون اس عجیب و غریب خواب سے بہت پریشان ہوا، حیران ہوا کہ یہ چیز کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ چنانچہ صبح اٹھ کر اپنے درباریوں، حکیموں، نجومیوں اور جادوگروں کو بلا کر ان سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ مجھ سے اس عجیب خواب کی تعبیر بیان کرو۔ ان سب نے کہا کہ ہمیں تھوڑا وقت دو تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ حکمت دانوں نے کہا کہ ہم اس کی تعبیر اپنی کتابوں سے ڈھونڈتے ہیں، اور نجومیوں نے کہا کہ ہم ستاروں کے حال چال دیکھتے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے اور اس خواب کی تعبیر کے بارے میں حساب لگاتے ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ تھے جادوگر، لیکن انہوں نے اپنے علم و عملیات استعمال کرنے تک کا وقت مانگا۔ چنانچہ سب نے اپنا اپنا حساب مکمل کر کے بتایا۔ بعد میں تو فرعون بعد میں ڈر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یہ آیا کہاں سے تھا، اس میں کیا کیا خصوصیات تھی، وہ معلومات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار فرمایا۔ یہ لاٹھی جو ہے بہت پرانی ہے، بہت قدیم ہے
اور یہ لاٹھی آئی کہاں سے؟ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں سے آئی تھی۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی، اور اس سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل راہ کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والے پیلوں کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک دوسرے کے بعد میراث میں ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس سے مقام طوا میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں پوچھا، فرمایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ، عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہے۔